بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 3 دسمبر 2021 سیالکوٹ میں ایک اور اندوہناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ایک نجی فیکٹری میں ایک سری لنکن مینیجر، اس کو وہاں کے ملازمین نے اور مشتعل ہجوم نے زد و کوب کیا، مارا پیٹا، قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے اور اسے آگ لگا دی۔ بادی النظر میں یہ جو واقعہ ہے یہ توہین رسالت کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور مشتعل ہجوم نے اس سری لنکن مینیجر پر یہ الزام لگایا کہ ایک پوسٹر تھا جس پر یا حسین یا لبیک یا حسین یا اسی طرح کا کوئی فقرہ لکھا ہوا تھا، اور اس مینیجر نے اس کو پھاڑ کر اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اس پر اس سے معافی کا مطالبہ کیا گیا اور وہ باتیں کرتا کرتا وہاں سے فرار ہونے کی اس نے کوشش کی۔ موب اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر انہوں نے اسے پکڑا اور زد و کوب کیا اور مارا پیٹا اور تشدد کرتے کرتے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا۔ یہ کیسی بھیانک تصویر ہے اور ایک ایسی انسانیت سوز تصویر ہے کہ اس پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہوتا ہے، دین کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ سب اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور تقدس کے نام پر ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد جمہوری اور آئینی ملک ہے۔ پاکستان کے قانون ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے، اور پاکستان کے قانون میں 295C کے نام سے دفعہ موجود ہے جس میں توہین رسالت کی واضح سزا موجود ہے۔ اب اس دفعہ کی موجودگی میں پھر کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، یا کسی موب کو اور کسی ہجوم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور کسی انسان کو، چاہے اس پر 100% سچا الزام ہی کیوں نہ ہو، کوئی موب، کوئی ہجوم یا کوئی فرد واحد یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ از خود قانون کو نافذ کرے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ جو ہجوم تھا یہ نعرے لگا رہا تھا من سب نبیا فاقتلوہ، تو اس کے نتیجے میں ہم جو انالیسس کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ ایک دم رونما نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذہن سازی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے مذہبی طبقے نے یہ جوش اور یہ جنون اور یہ پاگل پن ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتار دیا، اور اب ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو نارملائز کر سکے اور اپنے نوجوان نسل کو یہ بات سمجھا سکے اور ان کو یہ بات سکھا سکے کہ کسی ایک مسلمان کی جان یا کسی ایک غیر مسلم کی جان وہ کس قدر قیمتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے چہرے پر ایک بدنما داغ لگ گیا ہے اور پاکستان کی جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے اور بدنامی بھی ہو رہی ہے، تو اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مشتعل ہجوم ہے اور اس نے جو ایک انسان کو پکڑا اور پھر اس کو تعذیب اور تشدد کر کے اس کو مارا پیٹا، اس کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور اس کو آگ لگائی، تو یہ سب کام غیر اسلامی ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی کی گئی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا وہ سارے لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سارے لوگ جو اس ملک میں توہین رسالت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو قانون سازی کا مطالبہ کرتے تھے، وہ سارے لوگ جو توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو سزا دلوانے کی بات کرتے تھے، انہیں سب سے پہلے آگے آنا چاہیے اور انہیں اس واقعے کی کھلے الفاظ میں تردید کرنی چاہیے، اس واقعے کی کھلے الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور میں خاص طور پر سنگل آؤٹ کروں گا تحریک لبیک پاکستان کو،
اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنا برانڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ نعرہ انہوں نے زبان زد عام کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ انہیں سامنے آ کر اس بات سے بری الذمہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ توہین رسالت کی سزا بلا شبہ قتل ہے، لیکن یہ قتل کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ عدلیہ کا اختیار ہے، یہ حکومت وقت کا اختیار ہے، اور کسی فرد واحد کو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو نافذ کرنے کی، اور کسی ہجوم کو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو نافذ کرنے کی قطعاً اجازت اور اختیار نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبی جس نے منع کیا ہے لاش کی بے حرمتی سے، اور وہ نبی جس نے منع کیا ہے کسی انسان کو زندہ جلانے سے، اس نبی کے دین کی تعلیمات پر کھلم کھلا اس سے انحراف کیا جائے اور کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑایا جائے۔ لہٰذا جہاں وہ تمام لوگ جو مجرم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، انہیں قانون کی گرفت میں لانا ضروری ہے، اور ان کو واضح طور پر اس پر سزا دے کر معاشرے کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ کوئی کیلا ریاست نہیں ہے، یہ اس کا ایک قانون ہے، اس کے ادارے ہیں، اور وہ ادارے متحرک ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ وہیں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دوبارہ ذہن سازی کی جائے، خاص طور پر نوجوان نسل کی، اور کہا جائے کہ توہین رسالت بلا شبہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا اس کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے اور اس کو سزائے موت دینی چاہیے، لیکن اس کا اختیار عدالت کو ہے، اس کا اختیار اداروں کو ہے، اس کا اختیار حکومت کو اور وقت کے حکمران کو ہے۔ اگر آج ہم اپنے نوجوان کی ذہن سازی نہیں کریں گے اور اس کے ذہن سے یہ منفی چیزیں ختم نہیں کریں گے تو کل یاد رکھیے گا کہ مسالک کی بنیاد پر یہ کام شروع ہو جائے گا۔ ایک مسلک کا فرد اٹھ کر دوسرے مسلک کو توہین کا مرتکب قرار دے گا اور اس کو اٹھ کر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور ملک کے اندر قتل مقاتلہ کی ایک بازار گرم ہو جائے گا، اور یہاں لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا، یہاں لوگوں کے لیے زندہ رہنا اور سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا خدا کے لیے وہ تمام مذہبی جماعتیں، میں چاہتا ہوں ملی یکجہتی کونسل اس پر آگے بڑھے اور ان تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس پر عوام کے اندر ایک اویئرنیس کمپین چلائی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کسی بھی صورت میں قانون کو ہاتھ میں لینا یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی حرکت ہے، اور اس کے نتیجے میں شریعت پامال ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں شریعت کا مذاق اڑتا ہے، اس کے نتیجے میں شریعت بدنام ہوتی ہے، اور جب شریعت بدنام ہوگی، شریعت پامال ہوگی، شریعت کا مذاق اڑے گا تو یہ سارا کا سارا معاشرہ مجرم ٹھہرے گا، اور سب سے بڑے مجرم وہ ہوں گے جنہوں نے نوجوانوں کو اس راستے پر لگایا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ٹھیک نہ ہو تو جو لوگ نوجوانوں کو اس راستے پہ لگاتے ہیں انہیں شریک جرم ٹھہرایا جائے، ان پر مقدمات قائم کیے جائیں اور انہیں بھی گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔